علی کا کلام وہ جتنا میں پڑھتا ہوں، سنی رائٹر ہیں، شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر دیا تھا، کہا تھا کہ میں 4 سال تک، یعنی انہوں نے لائبریری میں اپنے آپ کو بند کیا کہ جب تک میں نہج البلاغہ کی شرح پوری نہیں کر لوں گا میں باہر نہیں آؤں گا لائبریری سے. منت مان لی صرف ضروری حاجات کے سوا. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ جیسے علی کی ظاہری خلافت 4 سال اور چند ماہ تھی، تو مجھے بھی یہ توفیق عطا ہوئی کہ 4 سال اور چند ماہ ہی میں میری نہج البلاغہ کی شرح مکمل ہو گئی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جتنا علی کے کلام کو پڑھا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. سبحان اللہ. تو ایک ذمہ داری ہماری بڑی یہ بنتی ہے کہ ہم غور کریں اس پر، مولا کائنات کے کلام کو پڑھیں. ابن ابی العدی المعتزلی نے خطبہ جو سورہ تکاثر کی تفسیر میں مولا نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو لکھتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کہا کہ کہتا ہوں کہ لقد قرأت هذا الخطبہ 1000 مرۃ، خدا کی قسم میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. ہم میں سے شاید اکثر نے مولا کائنات کے بہت سارے کلام کو 1 مرتبہ بھی نہ پڑھا ہو، اور قرآن تو شاید 1000 دفعہ کسی نے بھی نہ پڑھا ہو. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے، اور ہر بار میں نے ایک نیا خوف، ایک نئی نصیحت، ایک نئی خشیت اپنے دل میں احساس کی. دیکھیں یہ بھی معجزہ ہے کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ ایک بار ایک کلام کو پڑھتے ہیں، دوسری بار، تیسری بار، 10 بار، 50 بار، اس کے بعد اس کی تاثیر آہستہ آہستہ وہ دل سے وہ محو ہوتی جاتی ہے. ایک حقیقت ہے. ایک شاعری بھی آپ سنتے ہیں تو پہلی بار بہت اچھی لگے گی، دوسری بار، تیسری بار، 10، 15، 20 بار، 100 بار، اس کے بعد اس کا جو رنگ ہے وہ کم رنگ ہوتی چلی جاتی ہے. مولا کائنات کے کلام کا اثر دیکھیے جو قرآن کا معجزہ ہے، کہ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ جتنا اسے پڑھتے چلے جائیے تر و تازگی باقی رہتی ہے. بعین ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل دنیا کے بے شمار امام بارگاہوں میں اور اب تو بے شمار گھروں میں ہر شب جمعہ ہوتی ہے، لیکن جب بھی آپ دعائے کمیل پڑھیے تو ایک نئی تازگی کا احساس ہوتا ہے. اور اس میں پھر وہ ابن ابی العدی المعتزلی نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنے والے کا خلوص اتنا زیادہ تھا اور اس کا رب سے رابطہ اس طرح سے تھا کہ یہ تاثیر تا قیامت باقی رہے گی. سبحان اللہ. تو مولا کائنات کے کلام کو دیکھیں، اور جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو جھنجھوڑنے والا کلام ہے. اعجبوا لہذا الانسان، اے انسان تو اپنی خلقت پر غور کر، تو کتنا عجیب ہے. ینظر بشحم ویتکلم باللحم، اے انسان تو چربی سے دیکھ رہا ہے. یتکلم باللحم، گوشت سے بولتا ہے. ویسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے، کان میں ہڈی ہے. ویتنفس من خرم، اور سوراخ ان سے سانس لیتا ہے. اس کے وجود بھی اتنا اکڑ رہا ہے خدا کے سامنے، کیا کہنا. مولا کائنات نے خطبہ دیا ہے نہج البلاغہ میں جو سورہ انفطار کی اس آیت کے بارے میں کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ جو سورہ ہے جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے اور قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور ہر شخص کو پتہ یہ چل جائے گا کہ کیا اس نے دنیا میں چھوڑ دیا اور کیا اس نے آگے قیامت میں اپنے اعمال کے طور پر بھجوایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس شے نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا. الذی خلقک، وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا. فسواک، اور بہت نپا تلا بنایا تھا. فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اور تجھے جس صورت میں چاہا تھا اس نے بہترین صورت ڈھال کر تجھے عطا فرمائی تھی. اس کے سامنے تو مغرور بن گیا، اکڑنے لگا. یہ مولا کائنات کا کلام کہ تو گوشت سے بول رہا ہے، سوراخ سے سانس لے رہا ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، اور اتنا زیادہ غرور میں. ایک ایک کلام علی کا زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. موبائل میں آپ کے پاس ایپ میں نہج البلاغہ ہوگی، جس لینگویج میں آپ کے لیے ایزی ہے ذرا اس کو دیکھیے گا، چیک کیجیے گا. سبحان اللہ، کیا کہنے. آج علی کی شب ضربت ہے. علی جب دنیا سے گئے ہیں تو خلیفۃ المسلمین تھے نا، اس کے باوجود سوکھی روٹی گھٹوں پہ توڑ کے کھایا کرتے تھے. اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا اب کچھ تو روغن ملا لیجیے، تو مولا جواب دیتے تھے کہ یہ سوکھی روٹی بھی علی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا. کیا کہنا. کہ یہ سوکھی روٹی بھی علی
پیٹ بھر کر نہیں کھاتا. پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کیف اشبع, کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں جبکہ میری حکومت میں کوئی اور کہیں بھوکا سو رہا ہو. تو بس علی اتنا کھا لیتا ہے کہ جسم و روح کا تعلق باقی رہے. یہ سوکھی روٹی. عزیزو, ہم سے نہیں کہا گیا, ہم اس تقلید میں جا بھی نہیں سکتے. ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کریں, لیکن خدا را اسراف سے تو باہر نکلیں. شاید ایک ایک دسترخوان پر جتنا خرچ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں, اس میں پتہ نہیں کتنے غریب سادات کی مدد ہو جائے, کتنی بیوائیں, کتنے مسکین. سوچیے اپنی زندگی میں, مجھے بھی سوچنا ہے, یا آپ نے بھی سوچنا ہے. لیکن علی نے سوکھی روٹی کھا کے گزارا کیا. عزیزان گرامی, شب قدر ہے, گریا کرنے کی رات بھی ہے, اور عبادت کیجیے گا قرآن سر پر رکھ کر. جب بے علیہن بے علیہن بے علیہن کہہ رہے ہوں تو دل میں سوچیے گا قربان ہو جائیں خاک پائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. السلام علیک یا اول مظلوم, مولا علی کی زیارت میں سلام اس پر کہ جو پہلا مظلوم ہے, جو سب سے بڑا مظلوم ہے. عزیزان گرامی, علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہوا. علی کی پہلی مصیبت اس وقت تھی کہ جب زہرا پر دروازہ گر رہا تھا. علی کی مصیبت کا آغاز وہاں سے ہے جب حق فاطمہ کو غصب ہوتے ہوئے دیکھا. علی کی مصیبت کا آغاز وہاں سے ہے کہ جب فاطمہ کے پہلو کو شکستہ دیکھا. علی کی مصیبت کا آغاز وہاں سے ہے کہ جب علی کی گردن میں رسی باندھی علی کی گردن میں رسی باندھی جا رہی تھی. علی کی مصیبت کا آغاز وہاں سے ہے کہ جب علی غسل میت دیتے ہوئے سیدہ کو چیخ مارتے ہوئے باہر تشریف لائے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بابا آپ ماں کو غسل میت دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان موجود. عزیزوں, بیان کرتے ہوئے حیات علی کی مصیبت اس وقت ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا. عزیزوں, بہت سخت ہے. غربت کے عالم میں ذکر علی ہو رہا ہے. آپ نہیں کرو پر لیکن ضرور اپنے دلوں کو نجف اشرف لے کے جائیے گا اور پکار کر کہیے گا یا علی یا علی یا علی. یہ رمضان جو 47 ہجری کا رمضان تھا, یہ بڑا مختلف تھا. مولا بار بار خطبے میں کہتے تھے کہ عنقریب میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہونے والی ہے. تو چونکہ علی یہ کہا کرتے تھے, لہذا شب 19 رمضان ایک مرتبہ مولا بی بی ام کلثوم کے یہاں پر تھے تو باہر تلوار کی جھنکاروں کی آواز سنی. تو مولا گھر سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ حذیفہ یمانی موجود ہے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. کہا حذیفہ یہاں کیوں آئے ہو اس رات کے وقت میں؟ کہا مولا ہم پہلی رمضان سے یہ سن رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی. مولا تف ہے ہماری زندگی پر کہ آپ کو کچھ ہو جائے اور ہم زندہ رہ جائیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کے گھر کا پہرا دیں گے, آپ کی حفاظت کریں گے. حذیفہ سے پوچھا مولا نے کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں. کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو واپس چلا جا. یہ وہ علی ہے جس نے خود اپنے گلے سے موت کو لگایا ہے, ورنہ کس کی جرأت تھی کہ علی پہ وار کر سکتا. 19 رمضان مبارک بی بی ام کلثوم کے گھر میں افطار فرمایا. عزیزو رو لینا جتنا ہو سکے, پتہ نہیں اگلے برس تک کون زندہ ہے جسے پھر سے مولا کی شب ضربت نصیب ہو سکے. افطار فرمایا. بیٹی کو باپ سے ایک مختلف قسم کی ایک عجیب محبت ہوتی ہے نا ایسا. تو بیٹی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے جب باپ گھر میں آیا ہے, لیکن یہ بیٹی باپ سے مزاج آشنا ہے نا, جانتی ہے کہ میرا باپ کتنی سادہ غذا کھاتا ہے. لہذا بی بی ام کلثوم نے افطار پر صرف نمک کی ایک چھوٹی سی ڈلی رکھی, دودھ کا پیالہ رکھا اور ایک روٹی رکھی. مولا نے کہا کہ اے بیٹی, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک وقت میں علی نے 2 غذائیں استعمال کی ہوں؟ بیٹی اس میں سے ایک اٹھا لیجئے گا. ام کلثوم بیٹی ہے, بیٹی کا جگر تھا, نمک اٹھانا چاہا کہ دودھ پی لے میرا بابا. کہ بیٹی یہ دودھ اٹھا لے, نمک علی کو بہت مرغوب ہے. سادگی سے افطار فرمایا, عبادت میں مصروف ہو گئے.
طویل سروں کی تلاوت فرمانے لگے. لیکن عبادت تو ہر رات ہی علی کرتے تھے. ام کلثوم کہتی ہے کہ آج کی رات ایک بڑی عجیب کیفیت تھی. بار بار نمازوں کے درمیان صحن خانہ میں آتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے, یہ وہی رات ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مرتبہ بیٹی نے آ کے کہا کہ بابا ایک آج ایسی اضطراب کی کیفیت ہے, میں نے ایسی زندگی میں کبھی آپ کی شخصیت میں محسوس نہیں کی. کہا بیٹی تو جانتی ہے تیرا باپ کتنا شجاع ہے, کوئی علی کے سامنے میدان جنگ میں رہ نہیں سکا, لیکن آج علی کو کسی دنیا کے پہلوان کے سامنے نہیں جانا, آج رب العالمین کے سامنے جانا ہے. علی نے رات عبادت میں گزاری. صبح کا وقت, فجر سے قریب کا وقت آیا, بیت الشرف سے باہر قدم رکھنے لگے کہ کمر بند الجھا دروازے میں. اپنی کمر بند کو ٹھیک کیا اور کہا اجدر حیات بما قل الموت, اے علی موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. فإن الموت لاقیک, آج موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے, آج رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اللہ اکبر. کچھ آگے بڑھے تھے کہ گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں نے راستہ روکا. اپنی منقاروں میں علی کی ابا کا دامن پکڑ کر گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہی تھی مولا نہ چاہیے گا وہ. مولا نے وصیت فرمائی اپنے اہل خانہ کو کہ دیکھو اگر ان مرغابیوں کے آب و دانے کا خیال رکھ سکو تو انہیں اپنے گھر میں رکھنا, اور نہ رکھ سکو تو انہیں چھوڑ دینا, آزاد کر دینا. میں کہوں گا مولا کوفہ میں مرغابیوں کے پانی کا دانے کا خیال تھا, اسی کوفہ میں آپ کی سکینہ, آپ کی پوتی سوال آپ کرتی رہی, کوئی سکینہ کو پانی پلانے والا نہیں. ایک عجیب جملہ اور ارشاد فرمایا کہ السوائح تتبعہن النوائح, یہ جو مرغابیاں بھی تو چیخ رہی ہے نا, اب کچھ دیر بعد یہاں سے نوحے کی آواز بلند ہوگی. اللہ اکبر. علی گھر سے نکلے, جب مسجد میں پہنچے تو سوئے ہوئوں کو بیدار کیا. بس آخری میرے کلمات ہیں, آج کی حد تک گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. سوئے ہوئوں کو بیدار کیا. ابن ملجم اوندھا سویا ہوا تھا. میں کہوں گا مولا اسے نہ اٹھائیے گا. شاید علی یہ جواب دے کہ نماز فجر کا وقت ہے. علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا. وہ علی جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکے, وہ اپنے شیعہ کو بے نمازی کیسے دیکھے گا. ابن ملجم کو بیدار کیا, مأذنے پر پہنچے, اذان دینا شروع کی. آپ نے ویڈیوز کے ذریعے دیکھا ہوگا مسجد کوفہ میں 19 رمضان کی صبح کی اذان میں خاص رقت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ ایک آخری اذان ہے جو علی نے مسجد کوفہ میں دی تھی. کیا شان ہوگی جب علی نے کہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی نے اذان دی, اس کے بعد نماز پڑھانا شروع کی. پہلی رکعت تھی, حالت سجدہ میں تھے علی. بس زبان اب لرز رہی ہے کہ کیا کہوں. ابن ملجم اس نے اس تلوار کو جو زہر میں بجھویا ہوا تھا, وہ تلوار سے علی کا فرق اقدس یا اتنا کہوں کہ سجدے سے اٹھتا ہوا سر تھا. ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی. علی کا سر اقدس شکافتا ہو گیا, مغز دوبارہ ہو گیا. لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا. کوفہ میں صدا گونجنے لگی, ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. اللہ قد قتل امیر المومنین, امیر المومنین مارے گئے. علی نے کہا فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ کے سر پر ضربت لگی, لیکن زخمی حالت میں بھی آپ نے پھر نماز کے لیے دوبارہ سر اٹھا لیا. ایک آپ کا حسین تھا میدان کربلا میں, حسین نے جو سجدہ آخر کیا وہ شمر جالس علی صدر, شمر حسین کے سینے پر تھا. حسین سجدے سے سر نہ اٹھا سکے, پھر وہ سر لو کے نیزہ پر بلند ہوا. الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. اے مولا آپ کی بیٹیوں نے آواز سنی, کر انشاءاللہ اور مسائب میں عرض کروں گا. بی بی زینب نے آواز سنی اللہ قد قتل امیر المومنین, لیکن جو کربلا میں سکینہ نے سنا,
علاقت کو دل الحسین، سر سے چادر چھین لی گئی، گوشوارے چھین لیے گئے، سکینہ کے کانوں سے لہو جاری تھا۔ سکینہ نے فریاد کی من الذی قطع وریدک، اے بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟